سوال پوچھنے کا جو وزیر اعظم نے کہا تھا کہ بھائی ہم غیر ضروری دورے نہیں کریں گے، غیر ضروری اخراجات نہیں کریں گے، تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ کیا اب تک آپ غیر ضروری دورے کر رہے تھے پچھلے 4 سالوں میں؟ اب تک کیا آپ غیر ضروری اخراجات کر رہے تھے؟ اگر آپ میری گاڑی کا پیٹرول مہنگا کر رہے ہیں تو پھر آپ کے 35 گاڑیوں کا جو پہلے بھی وزیر اعظم صاحب کا جو موٹر کیٹ تھا وہ 35 گاڑیوں کا تھا. 2 دن پہلے جب کراچی تشریف لائے تھے تب بھی ان کا 35 گاڑیوں کا موٹر کیٹ تھا. تو کیا اس 35 گاڑیوں میں سے کیا یہ استدا مفتاح اسماعیل کر سکتا ہے کہ سر 25 گاڑیاں کر دیجئے، 10 گاڑیاں کم کر لیجئے، ہم تو اپنے مہنگے پیٹرول لیتے رہیں گے؟ یا ہم اپنی بہن مریم سے کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے نیا جہاز خریدا ہے جو کہ لاہور سے لندن نان اسٹاپ جا سکتا ہے، لاہور سے ٹوکیو نان اسٹاپ جا سکتا ہے، کہ خدا نہ خواستہ آپ کو راستے میں 1 گھنٹہ رکنے کی استنبول پہ یا بینکاک پہ ضرورت نہ پڑے. لیکن کیا ہم آپ سے استدا کر سکتے ہیں کہ وہ جو فورن پائلٹس آپ نے رکھے ہیں $38,000 کی سیلری پہ، وہ شاید لوکل پائلٹس کو رکھ دیں تو ہمارے لوکل لوگوں کو نوکری مل جائے گی اور یہ کچھ فورن ایکسچینج بھی بچ جائے گا؟ کہ ہم یہ آپ سے استدا کر سکتے ہیں کہ خالی خالی جہاز کو وینا نہ بھیجیں یا پتہ نہیں کیوں؟ تو ایسی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس پہ ہم حکومت سے ابھی گزارشات کر سکتے ہیں کہ جس کے اندر آپ سچ مچ آسٹیرٹی دکھائیں. لیکن مفتاح صاحب ابھی چونکہ آئی ہیو ٹو بی ڈیولز ایڈوکیٹ، اور آپ نے دوسری سائڈ کی بات کی، میرا پروفیشن مجھے الاؤ کرتا ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ اتنے تو حالات خراب ہی نہیں ہیں جتنا آپ اعتراض کر رہے ہیں. جیسے فار ایگزامپل کل میرے ساتھ خرم شہزاد صاحب تھے، انہوں نے کہا تھا ہمیں ایمرجنسی فنڈز کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، the situation is not worse. تو اس لیے جو آپ کی استدعا ہے اس کا جواب ان کا یہ ہے کہ بھائی اتنے تو حالات خراب ہی نہیں. بطول آپ پتہ نہیں کس ملک میں رہتی ہیں، لیکن میرے ملک کے اندر تو پچھلے 6 سالوں میں پاکستانی غریب ہوا ہے اوسطاً. 2014 کے مقابلے میں آج پاکستانی غریب ہے. 2018 کے مقابلے میں پاکستانی جو ہے وہ 12% غریب ہے، اور جو غریب ترین 20% پاکستانی ہیں وہ 21% غریب ہوئے ہیں. تو یہ کہنا کہ آج حالات برے نہیں ہیں، یہ تو بات درست نہیں ہے. کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ آج بھی جو موٹر سائیکل پہ لڑکا جاتا ہے صبح نوکری کرنے کے لیے اور جس کی 1 لاکھ روپے بھی تنخواہ نہیں ہوتی، اس کو آپ 50,000 روپے کے اوپر کی اس کی تنخواہ پہ ٹیکس لیتے ہیں؟ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ اس سے آپ روز 125 روپیہ ٹیکس لیتے ہیں پیٹرول کی مد میں، لیکن ایک جوڑا اسٹور ہو کراچی، لاہور یا اسلام آباد میں، اس اسٹور والے سے آپ 3,000 روپے مہینے کا ٹیکس نہیں لے سکتے؟ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ 1,000 ایکڑ کی کسی کی زرعی اراضی ہو اس سے تو آپ ٹیکس نہیں لے سکتے، لیکن کوئی بچے کا دودھ لینے جا رہا ہے تو اس سے آپ 18% ٹیکس لے؟ بالکل ویل سیڈ. مفتاح صاحب ایک اور سوال سر یہ سمجھا دیں کہ جو اس وقت تیل پاکستان خرید رہا ہے وہ ادھار پہ خرید رہا ہے؟ اوکے، سو یہ کوئی اس پہ کوئی نئی چیز نہیں ہوئی ہے. پہلے سے یہ تھا کہ پاکستان کو سعودی عرب اور اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کچھ کریڈٹ لمٹ دیتا ہے 2 بلین 2.5 بلین کی، کہ ہر مہینے آپ $100 ملین کا یا $150 ملین کا پیٹرول دے سکتے ہیں اور 1 سال بعد اس کی پیمنٹ کر سکتے ہیں. تو وہ پاکستان ریوائیو کر رہا ہے، اور پاکستان نے کچھ دنوں پہلے سعودی عرب سے یہ کہا تھا کہ وہ جو 2.5 بلین کی جو ہماری لمٹ تھی، میرے خیال سے 2 بلین کی لمٹ ہے، اس کو 5 بلین کر دیا جائے تاکہ ہم کچھ عرصے اور قرض دے سکیں. یہ بات تھی. ابھی جو مسئلہ ہوا ہے پاکستان میں وہ یہ ہوا ہے کہ کیونکہ پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، ڈیزل مہنگا ہو گیا ہے، تو وہ جو ہمارا زرعی مبادلہ باہر جا رہا ہے اس کے اندر اضافہ ہو گیا ہے، تو ہمارے روپے پہ پریشر آئے گا اور پاکستان میں انفلیشن آئے گا. تو اس کے بعد اور حکومت جو ہے وہ اب یہ ڈیلے کر رہی ہے جو مسئلے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، یہ ٹھیک بات نہیں ہے. حالات تو خراب ہو چکے ہیں. اس وقت حکومت جو ہے اس کو اندر نہیں آنے دے رہی حالات کو، لیکن 1-2 مہینے بعد تو وہ حالات ہمارے سر پہ نچ رہے ہوں.